لظلم عظیم. کچھ لوگ ہمارے علاقوں کے گاؤں کے ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں, توجہ سے ہے, توجہ سے سنیں. ہمارے گاؤں علاقوں میں ایک نیا فتنہ ہے, ایک بابا کے نام سے. وہ بابا کا نام مجھے نہیں معلوم. اس بابا کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے ہاتھ کو چوما جاتا, اس کے پیروں کے سامنے سجدہ کیا جاتا, بلکہ ان کے پیروں کو بھی چوما جاتا ہے. یہ کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے بیماری. سمجھ رہے بات کو؟ آپ کے گاؤں میں, علاقوں میں, آپ کے دیہاتوں میں ایک بابا کے نام سے فتنہ ابھر رہا ہے. دین بدین وہ فتنہ ترقی کر رہا ہے اور وہ اپنے کام کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. کچھ ہمارے بھولے بھالے نوجوان, کچھ ہمارے بھولے بھالے مسلمان ایمان والے اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں, اس کے ہاتھ کو چھوڑا جا رہا ہے, اس کے پیروں کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اور انہیں اپنا ایک بابا کے نام سے جانا جاتا ہے. میرے دوست کان کھول کر کے سن لے, اس سے بڑا شرک نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے سامنے جھکا جائے, کسی انسان کے پیروں پر چوما جائے, کسی انسان کے ہاتھ پر اس نیت سے بیعت کی جائے کہ یہ میری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے, میری تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے. قرآن کی آیت کے خلاف ہم کر رہے ہیں. میرے دوستو یاد رکھو, یہ اتنا بڑا شرک ہے جس شرک کو, جس گناہ کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن تک اس گناہ کو معاف اللہ تعالیٰ نہیں کرے گی. اس لیے میرے دوستو, جو نہ جانے میں, انجانے میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو دل میں دو بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. میرے دوستوں میں کسی خواہ مسلمان ہو, ایمان والا ہو, میں کسی کا دشمن نہیں, مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے. مجھے نفرت ہے بری باتوں کا, غلط باتوں کا, غلط سوچوں کا. آپ سب کے سب آپ میرے بھائیوں اور میرے باپ کے عمر کے ہیں. میں کسی مذہب سے, کسی عقیدے سے, کسی مسلک سے نفرت نہیں کرتا. نفرت ہے مجھے برائیوں سے, جو برا کام کرتا ہے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتے تھے. ہاں, بری باتوں سے نفرت تھی, شرک سے نفرت تھی, بدکاری سے نفرت تھی. تو مجھے نفرت ہے ان گناہوں سے جو گناہ کر رہے ہیں. شاید میری باتیں بری کی لگیں گی. میرے دوست یاد رکھو, ہمارے دل میں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے گاؤں علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. دن میں مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں, مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں, قادیانی کو قبول کر رہے ہیں. آپ کے وکٹنڈا کے آس پاس کے کچھ علاقوں میں قادیانیت, عیسائیت, مسیحیت, یہودیت دن بدن پر بڑھ رہا ہے, پنپ رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ صبح میں اٹھتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, شام کو دکان بند ہو جاتی ہے, رات دن کے لیے ہمارا معمول ہے. میرے دوستوں, یہ واقعات سن کر کے آپ کے کلیجے پھٹ جانا چاہیے, دل سے خون کرنا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے آس پاس کے دیہاتوں میں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, ایمان چھوڑ رہے ہیں اور عیسائیوں کو قبول کر رہے ہیں. 5 افراد, 4 افراد. میں بتاؤ, تقریباً 12 بجے کی بات ہے, 12:30 بجے ہم اور ایک ساتھی اس گاؤں میں گئے, علاقے میں گئے. وہاں لوگوں نے یہ احوال سنائے, یہ حالتیں بتائی. کسی نے کہا میری بھابھی عیسائی قبول کر چکی ہے, کسی نے کہا میرا باپ ایمان چھوڑ چکا ہے, کسی نے کہا میری بہن وہ عیسائی قبول کر چکی ہے. تو بتاؤ میرے دوستو, یہ آپ کے نکٹنڈا کے صرف اور صرف 10 منٹ کا سفر ہے جہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں. اسلام چھوڑ کر کے, ایمان چھوڑ کر کے یہ دوسرے مذہبوں کو قبول کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بتاؤ کہ کیا ذرہ برابر آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ قرآن کہتا ہے
بیکار پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں دکانوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں تجارت کے لیے، تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور دوسروں کو بچوانے کے لیے۔ قرآن یہ تلقین کرتا ہے۔ اگر ہماری موت آئے گی تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ پڑوسی گاؤں میں لوگ اسلام اور ایمان چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر رہے تھے تو تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں خود اس میں اپنا قصوروار ہوں۔ اللہ سے ڈر ہو رہا ہے، اللہ سے ڈر ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد میرا خدا مجھ سے یہ سوال نہ کر لے کہ تو وہاں پہ تھا تو کیا کیا۔ میرے دوستوں سے بتاؤں، میری زبان میں الفاظ نہیں، جب اس قسم کے 4-5 واقعات سنے اس وقت سے میرا ذہن، میری کیفیت اتنی تبدیلی ہوئی اور اس قسم کے خیالات آنے شروع ہوئے کہ دل بھی کانپ رہا تھا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں خود قصوروار ہوں میرے دوستوں۔ لیکن قصوروار صرف میں ہی نہیں بلکہ قصوروار آپ بھی ہیں، کیونکہ وہ آپ کا علاقہ ہے، آپ یہاں پر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کا رہن سہن کھانا پینا جانا سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے، وہ آپ کے ہمارے پڑوسی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا میرے دوستوں، اور اللہ سوال کریں گے کہ تمہارے پڑوس گاؤں میں ایسے واقعات ہو رہے تھے تو تم نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں، کچھ لوگوں نے عیسائیت قبول کر کے اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف عیسائیت کو قبول نہیں کیا انہوں نے، عیسائیت مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ تو کتنی، اور برائی تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے نا، اچھائی تو بہت مشکل سے۔ ظاہر سی بات ہے ہر جمعے کو اچھی باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں، کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکل جاتے، اچھی جلدی سے نہیں پھیلتی۔ اگر اچھی جلدی سے پھیلتی تو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرا ہوا نظر آتا، اور بری بات بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ اگر اتنی اچھی باتوں کہنے کے بعد اگر میں 2-3 گالی دے دوں آپ لوگوں کو تو پورے محلے میں امام صاحب کیا گالی دے رہے ماشاءاللہ، یہ بری بات ہے، لیکن بہت جلدی پھیلتی۔ اتنی دیر سے اگر اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی کسی کو ہوتا نہیں بتاتا، گھر میں جا کر بس جا کر کے کھانا شروع سونا شروع نہیں بتاتا۔ تو اچھی باتوں کو بھی پھیلانا چاہیے، بری باتوں کو روکنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عیسائیت اور یہ پیر بابا کا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دونوں چیزیں ہمارے آس پاس میں ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے، اس نوجوان سے بات ہوئی تو اس نے کہا وہ تو ہمارا بابا ہے، ہاتھ چومنے میں کیا فرق پڑتا، پھیرا چومنے میں کیا فرق پڑتا، میں بابا کا نام نہیں لوں گا، ڈھونگی بابا ہوگا کوئی، گھر میں پیسے اسے نہیں ہوگا، اب دیکھا کہ گھر کے اخراجات بھی ہے، اب لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے اور بیوقوف بنا کر کے مرید بنایا جائے، پھر ان سے لوٹا جائے۔ بابا کا کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے جو دوست ولی ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، جھاڑو لگانے والا، جن کی بیویاں گھر سے لاپ مار کر کے نکال دیتی ہے، جن کی مائیں اور بہنیں چپلوں سے مار کر کے گھر سے نکال دیتی ہے، وہ دوسرے علاقوں اور گاؤں میں جا کر کے بابا بن جاتے ہیں اور دوسروں کو جھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اسلام ہے، وہ جھکنے والے میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ جھکے گا خدا کے سامنے دنیا کی کسی باطل، دنیا کی کسی لالچ اور دنیا کی کسی بدبخت اور منحوس باباؤں کے سامنے جھکتے نہیں۔ ایمان والے، جھکنا جائز نہیں ہے شریعت میں۔
अगर कोई झुकने के लिए कहता है तो याद रखो सब से बड़ा मलऊन लईन और कमबख्त इंसान होगा जो अपने हाथों को चुमाने की कोशिश और झुकाने की कोशिश करता है। अरे झुका तो उसके सामने जाएगा ना जिसने जमीन को बनाई है, अरे झुका उसके सामने जाएगा जिसने आसमान को बनाया है। झुका उसके सामने जाएगा जो आसमान से पानी बरसाता है तो उसके जरिए फल निकलता है, फूल निकलता है, खेतियां नमूदार होते हैं, उसके सामने झुका जाएगा। किसी और के सामने झुकने की इजाजत नहीं। अगर झुकने की इजाजत होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की कब्र में भी झुकने की इजाजत होती। जो लोग उम्रा और हज करने जाते हैं, आप देखे होंगे हमारे नबी के कब्र के पास भी कोई झुकने वाला नजर नहीं आएगा। जब अल्लाह के सबसे पसंदीदा महबूब मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के सामने, आपके मज़ार अक़दस के सामने झुका नहीं जा सकता तो आप खुद फैसला करो किसी ढोंगी बाबा और कमीने बाबाओं के सामने कैसे झुका जाए। बात समझने की है, थोड़ी देर के लिए सोचो। शायद मेरी बातें बुरी लगे तल्ख मिजाजी, लेकिन अल्लाह के घर में अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपके आजाद अक़दस को अपनी थोड़ी देर के लिए हाजिर नाज़िर करके ये समझो कि क्या किसी ढोंगी बाबा या इसे छोड़ दो किसी आम इंसान के सामने झुका जा सकता है जब अल्लाह के रसूल के सामने झुकने की इजाजत नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, जो झुकने की आदत है वो खड़े होने की आदत डालें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। किसी दरगाहों से, मज़ारों से, किसी और अल्लाह के वलियों से ये होने वाला कुछ नहीं है। अगर होता तो हजरत आयशा को होगी। हजरत आयशा को औलाद नहीं है मेरे दोस्तों, है औलाद। 9 साल तक अल्लाह के रसूल के सामने रोती रही। कितने? 9 साल तक औलाद के लिए औलाद पैदा नहीं हुई, क्योंकि औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह जिसे चाहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। 24वां पारा। अल्लाह जिसे चाहता है बच्चा देता है, जिसे चाहता है बच्ची देता है। तो हम किसी और के सामने झुके ये खुदा को गवारा नहीं। अगर आपकी बीवी, आपकी बेटी किसी और को देखे, किसी अजनबी शख्स से बात करे, किसी गैर से बात करे, आप इससे पसंद नहीं कर सकते और करते भी नहीं है, तो बताओ जो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकता है तो वो तो खुदा को खुदा, वो तो खालिकों का खालिक, वो तो मालिकों का मालिक, वो कैसे पसंद करेगा कि मेरा बंदा मुझे छोड़कर किसी और के सामने मांगे, किसी और के सामने झुके, किसी और के सामने फरियाद रसी करे। मेरे दोस्त, बातें तो बहुत थी, ये हमने सिर्फ एक की जिम्मेदारी है कि उस फिक्र को और इस मिशन को लेकर के खड़ा होना है और ढोंगी बाबाओं से अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने अहल अयाल को बचाना है। आस पास इलाके देहातों में जो गैर तेजी के साथ एक रोशनी और तेज रोशनी के साथ बढ़ रही है, हमें से हर एक को उस चीज को बचाना है, खबरगिरी करना है, खबर लेना है कि हमारे पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है। ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है तो पूरा शख्स जाएगा खत्म नहीं। ये हम में से हर एक की जाती एतबार से जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचाने के साथ साथ गैरों के, अपने भाइयों के, पड़ोसियों के ईमान की हिफाजत करनी है। ये हमें से एक की जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। दुकानें तो खुलती रहेगी, बंद होती रहेगी। थोड़ा सा वक्त निकाले, ईमान को पहचाने, इस्लाम को पहचाने, अपने भाइयों को बचाए। ये दो चार वाकयात हुए हैं, ये सिर्फ मैंने 1 घंटे में इसका तबसरा किया और 1 घंटे के दरमियान ये बातें हुई जो मैंने आपके सामने बताई, वरना शायद रात के दिन क्या कुछ और कितनी बुराइयां ना होती होंगी। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को बुराइयों से, शिर्क से, बदी से, गलत चीजों से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल